تے حبیب کبریا مدینے دے تاجدار نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حاجی صاحب نے ادارہ بنا دیتا، انہوں نے بچے ادارہ چلا دینے، ذریعہ نجات۔ میرے حبیب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، توجہ ہے جی، بولو ذرا سبحان اللہ، اس ادارے کا پیغام دے لگا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ پتہ چلیا قرآن پڑھن والا بھی آلہ، قرآن پڑھان والا بھی آلہ۔ اے میں نہیں کہہ رہی ہے، دربار مصطفیٰ چو پیغام آ رہے ہیں۔ اگلی گال سن لو، میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار، قرآن بڑی عظیم اور لا ریب کتاب، جس نو اٹھائیے تے اللہ ثواب عطا کر دے، جس نو پڑھیے تے اللہ ثواب عطا کر دے۔ حضرت جنید بغدادی زندگی دے اندر ایک کتاب لکھی، اپنے مرید نو آکھیا کہ جا ایک کتاب لے جا، جا کے نہ سمندر دے اندر انہوں چھڑیا، صندوق دے اندر پیک کی تھی۔ اس مرید نے نہ کتاب او صندوق لیا تے چلدا چلدا دریا دے قریب آ گیا۔ آ کے جس وقت دریا نو صندوق دیتا نا تے دریا نے اس صندوق نو رستہ دے دیتا۔ مرید نے معاملہ ویکھیا تے آ گیا، کہندا حضرت ساری زندگی سوال نہ کردا، لیکن جڑا ماجرا ویکھا یا نا عرض کروں گا کہ اگر اے پتہ چل جے صندوق چ ہے کی سی تے کرم ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کہندے نے سن، میں کتاب لکھی اور اس کتاب دے اوتے میں 12 سال غور و فکر کیتا۔ 12 سال غور و فکر کرن تو بعد گئی کوئی چیز شریعت دے خلاف تے نہیں لکھی گئی۔ 12 سال غور و فکر کرن تو بعد پھر میں 12 سال میں غور و فکر کی کہ اس کتاب نو امت محمدیہ تک پہنچانا چاہیے کہ نہیں۔ آپ فرماندے نے پھر میں 12 سال غور و فکر کی تھی، 36 سال ہو گئے۔ 36 سال تو بعد جنید بغدادی فرماندے نے میں فیصلہ اے کیتا، قرآن دے ہوندیاں جنید تیری کتاب دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن ہی ایسا عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ میرے حبیب کبریا دی بارگاہ دے اندر ایک غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل السلام آگے سونا تھوڑی دیر تو بعد اے جڑا سامنے جڑا غلام بیٹھا میں انہوں میں لین واسطے آ رہے ہیں، اے دی موت دا ویلا قریب آ گیا ہے، حضور دی موت دا وقت قریب ہے۔ میرے حبیب نے اپنے غلام نو قریب کیتا، قریب آ جی سونا۔ حضور فرماندے نے تیاری کر لے، اسرائیل السلام آ رہے ہیں۔ غلام دیاں دوڑا نہیں لگیاں، امام دا پکا سی، چہرے ودھوہا نو تکڑ والا، حلال روزی کما کے کھان والا، کہنے لگا سونیاں مرتے جانا ہی ہے، دل اے کردہ ہے چہرے ودھوہا ہوئے، حضور دا چہرہ تکڑا ہوا تے سونیا کوئی ایسا عمل دسو نا کردہ ہوا تے اسرائیل آ جائے، اللہ حساب بھی نہ لوے تے سیدھا جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ ذرا بولیا جو سبحان اللہ۔ آؤ میرے مدینے دے تاجدار حبیب کبریا دے نال محبت کرنے والوں، اج غلام نے سوال کیتا، ہن سنیا جی عظمت قرآن، اج سنیا جی قرآن دی فضیلت، اج سنیا جی قرآن دا مقام، اج اس مرکز دے اندر بیٹھ کے ارادہ کر کے جایا جے اج اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناواں گے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جناب اعلیٰ، جتھے انجینئر ساتھ چھڑ جان گے، ڈاکٹر ساتھ چھڑ جان گے، بڑی اولاد، بڑا سٹیٹس سے بڑا معیار ہو گیا، بڑے رتبے پہ فیضیاب ہو گئی، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جتھے انجینئر نے بھی ساتھ چھڑ جانا ہے، ڈاکٹر نے بھی ساتھ چھڑ جانا ہے، پروفیسر نے بھی ساتھ چھڑ جانا ہے، جدو سائیاں قبر چتار دیا جانا ہے، اور تیرا تو میرا بچہ آ کے جدو قبر پہ قرآن پڑھے گا، کتے بچہ قرآن پڑھے گا، علم القرآن، کتے جناب اعلیٰ بچہ قرآن پڑھ دے گا، او قبر تے کرم ہو جانے، او فضل ہو جانے۔ لیکن بڑے اقتصاد نال میرے حبیب کبریا دے غلام نے ہاتھ بننے عرض کی سونیا کوئی ایسا عمل دسو، وہ عمل کر دیا وا، اسرائیل السلام آ جان، جس وقت وہ عمل کر دیا وا ایک میری روح پر راز ہو جائے، اللہ میں جنت داخلہ عطا فرما دے۔ ہن تو ہاتھ مکھڑے والے دی بارگاہ دے اندر، واللیل دی زلفاں والے دی بارگاہ دے اندر حبیب کبریا دی بارگاہ وچ بیٹھے، او دربار بھی بڑا اعلیٰ، او دربار بھی بڑی شان والا، لیکن ذرا جملہ سنیا جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے غلام جلدی کر، ذرا دوڑ لا، قرآن دے صفحے اٹھا کے لے گیا، جلدی کر قرآن دے صفحے اٹھا کے لے گیا، غلام قرآن دے صفحے لے کے آ گیا۔ میرے حبیب کبریا میرے مصطفیٰ
میرے مدینے دے تاجدار حضور نے فرمایا اے آخری وقت دے اندر عظیم لمحات دے اندر اے عظیم گھڑیاں دے اندر اے عظمت قرآن سمجھایا جے اج قرآن نال وفا کرنے والے قرآن نال محبت کرنے والے جنہاں قرآن نال جناب اعلی وفا کیتیاں قرآن نال محبت کیتی اج حافظ قرآن دی بڑی فضیلت حافظ قرآن دا بڑا مقام اج کوئی بک بک کرنے والا اج کوئی پونکن والے کوئی کہے حافظ قرآن کیا ہے امام مسجد کیا ہے میں کہا زبان بند کر اے تیرا نوکر نہیں اے مصطفیٰ دا نوکر مصلی دا وارث اے منبر دا وارث اے تیری تلیس سے نہیں پڑھیا انہاں پھٹیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھیے انہاں جناب اعلیٰ انہاں مدرسے دیاں چٹائیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھیے جے جناب اعلیٰ اے حافظ قرآن دی فضیلت سنیاں زبان مصطفیٰ جو سنیا جے حضرت ابو بکر صدیق کی شان جو سنیا جے عمر پاک کے مقام جو سنیا جے اور بڑے اختصار دے نال میرے حبیب کبریا نے فرمایا اے میرے غلاماں جلدی کر دے دوڑ لا لو ذرا قرآن دے صفحے اٹھا کے لے کے آ غلام نے دوڑ لائی ہے اج قرآن دے صفحے اٹھا کے لے کے آ گیا میرے حبیب نے فرمایا میرے غلاماں میں محمد عربی تینوں قرآن پڑھانا وا تو قرآن پڑھدا جا میں مصطفیٰ تینوں گارنٹی دینا میں مصطفیٰ تینوں سند دینا میں تینوں قرآن پڑھاندا جاواں گا تو قرآن پڑھدا جاویں گا اسرائیل آ جائے گا آ کے تیری روح کڈ لے گا میں حبیب کبریا تینوں سند دینا وا اللہ تینوں سیدھی جنت دا حقدار بنا دے گا قرآن اے تے وقت ہی شاہ کہ میں انشاءاللہ لیلۃ القدر دوتے اے فقیر اپنی مسجد دے اندر دساں گا لیلۃ القدر تے قرآن دی عظمت کی ہے جڑے بک بک کرن والے مساجد نو یتیم مدارس نو یتیم ککھ کنڈا نہیں کرن جوگے تے بس زبان درازی نا 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 فنا ہو جائیں گا رب کعبہ دی قسم میرے حبیب نے فرمایا حافظ قرآن حکم آئے گا اقرا و ارکا قرآن پڑھدا جا ٹائم ہی نہیں نہیں تو میں دس رہا اقرا و ارکا قرآن پڑھدا جا مولا قرآن ترتیل نال حضر نہ فرمایا نہیں آسا آسا قرآن پڑھ اور دنیا دا دستور ہے کدے نمازاں چ قرآن پڑھی آئی کدے تراویحاں چ قرآن پڑھی آئی اج آسا آسا قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں طے کردا جا میرے مولا شانہ تے مقام کی ملن گیاں فرمایا جتھوں قدم رکھے گا جنت کی پہلی سیڑھی تو جس وقت سورت فاتحہ دی الف شروع کریں گا اور جتھے والناس سین تے تیرا اینڈ ہوئے گا جتھوں تک قرآن پڑھے گا اللہ اونا جنت دا حقدار بنا اللہ کریم میری تہاڈی حاضری بارگاہ دے اندر قبول فرمائے 2-4 منٹ